اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا ولا مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى أليس الله بكاف عبده وقرأ بعضهم عباده. یعنی اس میں دو قرأتیں ہیں، بعض قرآن نے عبدہ پڑھا ہے اور بعض نے جمع کا صیغہ عبادہ پڑھا ہے. أليس الله بكاف عبده يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه. معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اسی کی ذات ان کے لیے کافی ہے. وقال ابن ابی حاتم هنا حدثنا ابو عبید اللہ ابن اخی ابن وهب قال حدثنا امی قال حدثنا ابو ہانی ان ابی علی عمرو بن مالک الجنی ان فضالة بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افلح من هدى الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن ابي هاني الخولاني به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى صحيح. اس حدیث پاک میں آتا ہے عبید اللہ الانصار فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا افلح من ہدی الی الاسلام. وہ فلاح پا گیا جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت نصیب کر دی. وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا. اور جس کا عیش مانا جس کی گزران جو ہے برابر ہے، یعنی محتاج بھی نہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں. وَقَنَّعَ بِهِ. اور جو کچھ اللہ اس کو دیتا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے. اللہ تھوڑا دے تب بھی راضی ہے، اللہ زیادہ دے تب بھی راضی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک صحیح ہے. اللہ نے فرمایا يخوفونك بالذين من دونه يعني المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم الذي يدعونها من دون الله جعلا منهم وضلالا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب یہ مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے رسولوں کو ڈراتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے خدا جو ہیں، ہمارے بت جو ہیں، یہ تم لوگوں پر انتقام لیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے. حالانکہ یہ ان کی جہل ہے اور گمراہی ہے. وہ بت تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں تو کسی دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے. فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اصل بات یہ ہے میرا مدنی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کیا اللہ کی ذات غالب نہیں؟ وہ غالب ہے، وہ بدلہ لینے والے ہیں.
اے منی الجناب لا یزام من استند الی جنابہ، وہ ایسی ذات ہے، ایسی قوت طاقت قدرت والی کہ جو اللہ کا سہارا لیتے ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتے، وَلَجَا إِلَىٰ بَابِهِ، اور جو اللہ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کے سپرد کر دیتے ہیں، وَإِنَّهُ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، الَّذِي لَا عَزَّ مِنْهُ، جس سے کوئی غالب نہیں، وَلَا أَشَدَّ انتقاما مِنْهُ مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ وَأَشْرَكَ وَآذَى رَسُولَهُ، اور اللہ سے زیادہ کوئی بدلے لینے والا نہیں اس آدمی سے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کی۔ اب اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ من خلق السماوات والارض يقولن الله، یعنی المشرکین كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها، فما هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں اور ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی، تو جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، قادر اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو کیوں دیوی دیوتا بناتے ہو؟ غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور غیروں کو کیوں خدا سمجھتے ہو؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ کیا تم بتلا سکتے ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر اللہ مجھے دکھ دینا چاہے تو کیا یہ ٹال سکتے ہیں یا کوئی دنیا کی طاقت ٹال سکتی ہے؟ هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ مجھ پہ رحمت فرمانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی رحمت کو نہیں روک سکتی۔ یاد رکھے میرے محبوب کا فرمان ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر ساری مخلوق مل کے مجھے نقصان دینا چاہے اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر ساری مخلوق مجھے بچانا چاہے اور اللہ بچانا نہ چاہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، کیونکہ نفع دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور نقصان دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اَیْ لَا تَسْتَطِيعُ شَيْئًا مِنَ الْأَمْرِ، یہ تمہارے دیوی دیوتا، یہ تمہارے جھوٹے خدا، یہ تمہارے مصنوعی بت اور یہ تمہارے حاجت روا کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے۔ وذکر ابن ابی حاتم ہاؤنا حدیث قاسم الحجاج حسن السنانی عباد رضی اللہ عنہ مرفوعا، یہ صحیح حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا کا معنی یعنی حضور پاک سے سنی ہے، حضور پاک فرماتی ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اپنے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اپنے خدا کی توحید اور اس کے احکام پہ چلو ہر جگہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اور جب اللہ تمہیں صحت دے، طاقت دے، دولت دے، اس وقت خدا کو یاد کیا کرو، اس وقت جب تم خدا کو یاد کرو گے تو تمہیں دکھ میں بھی پھر خدا سنبھالے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑنا چاہو تو اللہ کے ساتھ مدد پکڑو۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَضُرُّوكَ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جان لو اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ نے نہ لکھا ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ
لم یکتبہ اللہ لک لم ینفعوک، اور اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ نے نہ لکھا ہو تو ہی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جفت الصحف ورفعت الاقلام، حضور نے فرمایا وہ دفتر خشک ہو گئے، وہ دفتر، اور اس کے بعد اللہ نے وہ کلمے جو ہیں اٹھا لی ہیں۔ وَعَمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ فِي الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل کرو، اللہ کی رضا کے لیے یقین کے ساتھ عبادت کرو۔ اور فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو، اسی صبر کے اندر بہت بڑی بھلائی ہے۔ وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ مصیبت کھولتے ہیں، جب مصیبت آئے تو پھر اللہ کھول بھی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ اللہ آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر تکلیف آ جائے صبر کرو، دکھ آ جائے صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد پکڑنی ہو تو اللہ کی مدد فرماؤ۔ قل حسبی اللہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کافروں کو کہہ دو، آپ ان مشرکوں کو کہہ دو، آپ ان بت پرستوں کو کہہ دو، آپ ان غیروں کی عبادت کرنے والوں کو کہہ دو کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور اسی پہ میں نے تآسرا کیا ہے، اسی پہ میرا توکل ہے اور اسی پہ توکل کرنے والے توکل کرتی ہیں۔ کما قال ہود علیہ الصلوۃ والسلام حین قال قومہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اس وقت کے کافروں نے کہا تھا کہ ہود علیہ السلام تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے خدا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت ہود نے کیا جواب دیا؟ انی اشہد اللہ، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون من دونہ، اللہ بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ بن جاؤ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فکیدونی جمیعا، تم بھی اور تمہارے جھوٹے خدا بھی مل کے مجھے نقصان پہنچاؤ، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، جو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا سہارا اس ذات پہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اور دنیا میں کوئی جاندار نہیں جس کی پیشانی میرے اللہ کے ہاتھ میں نہیں، تو لہذا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غزوے میں تھے، راستے میں جب آپ نے سفر میں پڑاؤ کیا تو یاد ہے، آپ جانتے ہیں صحرا ہے سارا عرب، یہاں تو کوئی درخت ہو بھی تو چھوٹے 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 چھوٹے، کوئی بیری کا درخت، کوئی جھاؤں کا درخت، کوئی کیکر کا درخت، وہ بھی کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر۔ تو ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ دور دور آرام کے لیے پھیل گئے، حضور نے اپنی تلوار مبارک جو تھی وہ بھی درخت پہ لٹکا دی اور آپ درخت کے سائے میں آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔
کافر دشمن مشرک جو تھا وہ انتظار میں چھپا ہوا تھا. اب اس نے اندازہ لگا لیا کہ حضور کے سارے صحابہ، سارے پروانے، سارے دیوانے، سارے عاشق دور دور ہیں، اگر وہ پہنچ نہ بھی چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ میں نے کیا ہے، تلوار نکالی، حملہ کیا، بس اتنی دیر میں کون آ سکتا ہے؟ حضور پاک بھی سو رہے ہیں، حضور بھی تو نہیں روک سکتے. تو وہ جلدی سے چلتے چلتے آیا اور حضور کی تلوار ہی اتار لی. حضور کی تلوار اتار کے جلدی سے تلوار سے نکالی، حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی. اور اب اس نے دیکھا کہ حضور جاگ تو گیا، لیکن اس نے کہا بہرحال میری تلوار سے کون روک سکتا ہے؟ اب میری تلوار اور حضور کے درمیان میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اب یہ تو سیکنڈوں کا کھیل ہے نا، تلوار مری بس گردن کٹ گئی. وہ کافر جو تھا دشمنی کے جوش میں آ کے کہنے لگا من یمنعک منی، کون ہے جو آپ کو اب مجھ سے اور میری تلوار سے بچائے؟ اب آپ اس سچویشن پہ غور کریں کہ صحابہ دور ہیں، حضور کے پاس ہتھیار نہیں، حضور پاک لیٹے ہوئے ہیں، دشمن اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے تلوار باقاعدہ نکال کے مسلط سیف تلوار نکالی ہوئی ہے اور کہتے ہیں من یمنعک منی، کون ہے جو آپ کی حفاظت کرے؟ حضور مسکرائے، فرمایا اللہ، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. بس حضور کی زبان سے یہ لفظ جلالہ اللہ ادا ہوا اور کافر پہ ایسا روب ہوا کہ کانپا اور تلوار گر گئی. حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب بتاؤ من یمنع، تمہیں میری تلوار سے اب کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے بچانے والے نے بچا دیا، تم بتاؤ تمہیں کون بتائے گا؟ اس نے کہا یا محمد میں تمہارا دشمن ہوں، اور صحیح بات ہے کہ میں اب ہر سزا کا اور قتل کا مستحق ہوں، لیکن آپ کا کرم ہے، آپ کی طبیعت میں اللہ نے جو رحم رکھا ہے، جو کرم رکھا ہے، جو احسان رکھا ہے، جو نرمی رکھی ہے، جو رحمت رکھی ہے، اس سے امید ہے کہ شاید آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. صحابہ دوڑ کے آ گیا رسول اللہ سے، بس میں نے کہہ دیا چھوڑ دیا. تو حفاظت کرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، یہ حدیبیہ جو ہے اس کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب آپ تنعیم، اب جو مسجد عائشہ کہلاتی ہے، جب اس علاقے سے حضور گزر رہے تھے تو کافروں کا ایک 30 نوجوانوں کا بڑا جنگجو لڑاکا دفعہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ حضور یوں گزریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، اور کون ہمارے ہاتھ سے حضور کو بچائے گا؟ حضور پاک نے صحابہ کو اشارہ کیا دشمن چھپے ہوئے ہیں، پکڑ لو ان کو. سب نے جا کے صحابہ نے گھیر لیا، پکڑ لیا. اب وہ 30 قیدی بن کے آ گئے. حضور نے فرمایا کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو قتل کرنے آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ سیدھی بات ہے. فرمایا کہ اب اور تمہارا میرے ذمے کوئی حق یا کوئی وعدہ یا کوئی معاہدہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی معاہدہ نہیں. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے قاتل ہیں. قاتل کیا چاہتا ہے؟ آپ سزا دیں. اور فرمایا جاؤ میں نے چھوڑ دیا. تو بچانے والے یاد رکھو اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ بچانا چاہے تو وہ دشمنوں سے بھی بچا لیتا ہے، وہ گرتی ہوئی تلواروں سے بھی بچا لیتا ہے، وہ جلتے ہوئے آگ کے شعلوں سے بھی بچا لیتا ہے، وہ سانپ اور اژدہا کے منہ سے بھی بچا لیتا ہے، اور نہ بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نفع نقصان کا مالک جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان کا جو کچھ تم مجھے نقصان دینا چاہتے ہو نا مجھے نقصان پہنچاؤ، مہلت بھی نہ دو مجھے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن اسحاق الانصاري قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا محمد بن حاتم بن المقدام
مولا آل عثمان عن محمد بن کعب القرظی قال حدثنا ابن رضی اللہ عنہ قال فالحدیث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظیم حدیث ہے. ویسے تو میرے مدنی کا ہر فرمان عظیم ہے، ہر فرمان کریم ہے، ہر فرمان موتیوں کی ایک لڑی ہے، ہر فرمان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہر فرمان جنت کا راستہ ہے. لیکن اس حدیث کو دماغ میں رکھیں اور اس کو محفوظ رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. فرمایا من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله تعالى. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ محبوب رکھے کہ میں ساری دنیا میں زیادہ طاقت والا بن جاؤں تو بس اللہ پہ بھروسہ کرے. اگر تم قوت والے بننا چاہتے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، اسلام کبھی سلاح کے زور پہ نہیں جیتا، اسلام کبھی عادت کے زور پہ نہیں جیتا، اسلام کبھی طاقت کے زور پہ نہیں جیتا. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کتنی چھوٹی سی جماعتوں کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں میں غالب کر دیا. تو جو چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بہادر بن جاؤں، کبھی بن جاؤں، اللہ پہ توکل کرو. وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْسَكَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ. اور حضور نے فرمایا جو شخص چاہے کہ میں دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جاؤں تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ اتنا یقین رکھے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بھی کچھ نہیں، اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ اللہ پھر اس کو ساری دنیا سے غنی بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے مسائل جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں دولت ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ تو فنا ہو سکتی ہے، یہ ضائع ہو سکتی ہے، یہ تباہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے خزانے ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ. اور جو بندہ یہ چاہے کہ ساری دنیا میں میں عزت والا بنوں، لوگ میری عزت کریں، بس وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو حرام ہے اس سے بچ جائے، غیر عورتوں پہ نظر نہ ڈالے. یعنی ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم نے جنت کا راستہ حاصل کرنا ہے اور تم چاہتے ہو میری عبادتیں قبول ہو جائیں، میرا حج قبول ہو جائے، میری نمازیں قبول ہو جائیں، صرف اپنی نظروں کی حفاظت کر لو. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایسے نظروں پہ پہرا لگا دے، تیرے اوپر میں پہرے لگا دوں گا. بس یہ نظر جو ہے حرام کی طرف نہ اٹھے، یہ نظر جو ہے گناہ کی طرف نہ اٹھے. یہی وجہ ہے حاجی صاحبان آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، واجب الاحترام ہیں. آپ دیکھیں نا گھر کے اوپر ہم ایک بڑی ٹینک رکھتے ہیں، پانی کا بھرتے ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹی سی لیکیج بھی ہو جائے تو آہستہ آہستہ شام تک وہ پوری ٹینکی ختم. ٹھیک ہے بھائی، بہت بڑی ٹینک، اس میں 2000 گیلن پانی ہے اور جو لیکیج ہو رہی ہے وہ بالکل تھوڑی سی ہے کہ 20 خراب تھی، پانی لیک ہو رہا ہے، لیکن وہ لیک ہوتے ہوتے 2000 گیلن پانی ختم ہو جاتا ہے. علماء نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، جب غیر محرم عورت کو لذت کی نظر سے دیکھتے ہو تو ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور ان کا حج کا کیا کرو گے جو ایک کمرے میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں، ایک ہی کمرے میں کٹھے رہتے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، کٹھے کھانے کھائے جا رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے جناب پیپسی کولا اور 7 پیا جا رہا ہے، کٹھے بیٹھ کے گپ شپ بھی ہو رہی ہے. یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سا حج ہے؟ ایک حج تو ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک کتابوں میں.
جی مجبور ہے، کوئی مجبور نہیں ہے، نیت بد ہے۔ ابھی اسی حج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ حج پہ آئے ہیں، وہ کوئی پکے جماعتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی جاتے ہیں، وہ تقریباً 20 یا 25 آدمی کا قافلہ ہے، وہ مجھے ملے تو ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جوان خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی حج صاحب کیا حال ہے، کہاں جگہ ملی؟ انہوں نے بتایا ایک جگہ کہ فلاں جگہ ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہم نے تقسیم کر لیا ہے، 4 کمرے ہیں، 2 ہم نے مردوں کو دے دیے ہیں، 2 ہم نے عورتوں کو دے دیے ہیں، درمیان میں بھی ہم نے پردہ لٹکا دیا ہے، 2 حمام ہیں، ایک عورتوں کو دے دیا ہے، ایک مردوں کے لیے دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی کسی پہ نظر بد پڑتی ہی نہیں۔ یہ کام تم نے کرنا ہے، گورنمنٹ نہیں کر سکتی، انہوں نے تو مکان لینا ہے، انہوں نے تو آپ کو الاٹ کرنا ہے 4 بیڈ 3 بیڈ 5 بیڈ 6 بیڈ، تو یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم حاجی مل جاؤ کہ بھائی صاحبان ہم اپنا حج برباد نہ کریں۔ دیکھیں نا غیر محرم عورت رات کو سوئی ہوئی ہے، نیند میں کیا پتا ہے کس حال میں ہے، غیر محرم مرد ہے چلو نیند میں ہے سوئے ہوئے کیا پتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب نیند سے اٹھو تو ہاتھوں کو پہلے دھو پھر پانی میں رات ڈالو، وجہ ہے کہ آئی نہ بات ادا ہوا حضور فرمایا پتہ نہیں تیرا ہاتھ جو ہے نیند میں کہاں کہاں لگا۔ یہ تو ہم نے کرنا ہے، خیمہ ہے ہم نے کپڑا باندھا، عورتیں ایک طرف ہو گئی باندھے، یہ تو ہم نے کرنا ہے۔ بس سے ہم نے معین کر دیا ابھی عورتیں یہاں بیٹھ جائیں مرد ادھر بیٹھ، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا دیا کہ حاجی صاحب تیری بیوی ہے، ساری زندگی تیرے ساتھ رہی، آئندہ بھی تیرے ساتھ رہے گی، یہ 5-8 دن صبر کر لو، خیر میں رہے، کچھ نہیں ہوتا اگر دوسرے کمرے میں سو گئی۔ اچھا عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی، مطمئن ہے کپڑا اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، ورنہ یاد رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت جس کے بال نظر آ رہے ہوں اور جو سنگار کر کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب تو جناب عورتیں باقاعدہ مووی بنا رہی ہیں، فلمیں بنا رہی ہیں، ماشاء اپنے حاجی بھی ان ساتھ ہیں، غیر حاجی بھی ساتھ ہیں، گھر جا کے دکھائیں گے دیکھو ماشاءاللہ دیکھو کیسی فلم بنا کے لائے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، ہم دین کے سپاہی ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، اور دین کے نام پہ ہمیں روٹی ملتی ہے۔ ہم تو چیختے رہیں گے، چور چور کرتے رہیں گے، باقی تمہاری مرضی، جاگو جاگو نہ جاگو نہ جاگو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم نے تمہیں کام سے تھوڑا پکڑ لینا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ ان مشرکوں کو کہہ دو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے طریقتکم ھذا تحدید وعید، آپ ان کو کہہ دیں کہ جو تمہارا دین تمہارا طریقہ چلو تم اس پہ عمل کرتے رہو، انی عامل اور میں اپنے طریقے پہ چل رہا ہوں، فسوف تعلمون آنے والے وقت میں جان لوگے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ من یاتیہ عذاب یخزی، اور کس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے دنیا میں رسوا کرنے والا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے ہے وہ عذاب دائم مستمر لا محید له وذلک یوم القیامۃ اعاذ اللہ منہ، اور کس کے لیے وہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ چلو، محمد اپنے طریقے پہ چلتا ہے۔ مشرکو تم شرک، یہ تحدید ہے، یہ معنی نہیں کہ شرک کرو، یہ تحدید ہوتی ہے۔ آدمی کہہ رہے یار میری بات نہیں مانتے ہو نا، چلو جاؤ جو کچھ کرتے ہو کرو، ورنہ یہ نہیں اللہ کسی کو حکم نہیں دیتے کہ تم شرک کرو، اس کو کہتے ہیں تحدید وعید۔ قل اعملوا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی
عامل، اور میں بھی اپنے منہج، اپنے طریق، اپنے دین پہ چل رہا ہوں. فسوف تعلمون، مستقبل میں تم نتیجہ دیکھ لو گے کہ اللہ دنیا میں کس کو رسوا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب دائم جو ہے وہ کس کے لیے ہے. اللہم اعذنا من النار، اعاذنا اللہ من العذاب. اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچا لے. اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. میرا اللہ ہم جیسے ہیں تیرے دروازے پہ تو آ گئے ہیں، اب تیرے دروازے سے خالی جائیں تو تیرے شان کے خلاف ہے. اور رحمت کا معاملہ فرما دے اور کرم کا معاملہ فرما دے. سب کا حج مبرور بھی بنا دے، مقبول بھی بنا دے، اور سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے، اور عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ کر دے. آج مسلمان کلمے پڑھنے والا میرا مولا تیرا نام لیوا ہر جگہ ذلیل ہے، یا قید میں ہے، یا زخمی ہے، یا جیلوں میں پڑا ہے، یا الٹا لٹکا ہوا ہے. کفار اس کو مار رہے ہیں، اس کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اس پہ آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں، اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. ظہر ہو یا عصر ہو، یعنی سری نمازیں جو ہیں اس میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے. حنفی مسلک میں کوئی بھی نماز ہے مقتدی نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا. باقی رہ گئے جھگڑے یا دلائل، یہ علماء کا کام ہے، تیرے ذمہ مسئلہ پوچھنا ہے بس. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ 3 نمازوں میں تو نہ پڑھے جو جہری ہیں، البتہ سری ہیں جن میں ہم سنتے نہیں اس میں پڑھے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے. نمازی کے آگے حرم ہو یا غیر حرم ہو نہیں گزرنا چاہیے، طائفین طواف کرنے والے جو ہیں. لیکن وہاں بھی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ تم نے فرض نماز پڑھ لی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، جا کے سنتیں پڑھو. تم جو وہی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو لوگ تو اوپر سے گزریں گے نا. پھر گزرنے والا گناہ نہیں، تم گناہگار ہو جس نے راستہ روکا. اذان ہوتی پہلے صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے، طواف رک گیا. اللہ کے بندے وہ طواف کر رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاؤ. جب انشاءاللہ تکبیر ہوگی آگے چلے جانا. جب فرض نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اطمینان سے اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، بلکہ برآمدوں میں آ جاؤ، کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے اطمینان سے سنتیں پڑھو. نہ کوئی تیرے آگے گزرے، نہ تیرا دماغ ادھر جائے نہ ادھر جائے. اب جواب میں کھڑے اللہ اکبر، جلدی جلدی نماز پڑھ، لوگ گردوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ اور یاد رکھو یہ ساری ٹھیکیداری نہیں ہوتی مولوی کے ذمے. ہر کلمے پڑھنے والے کا یہ فرض ہے کہ جب نماز ہو جائے کہ بھائی سنتیں پیچھے پڑھو. ایک دوسرے کو کہو گے تو بات ہوگی نا. قربانی حج کی جو بکری ہے، یاد رکھو ہر بات کو قربانی نہ بنا دیا کرو. قربانی الگ چیز ہے. حج تمتع یا حج قران میں جو ہم نے بکری دینی ہے یہ دم شکر ہے، دم تمتع ہے، دم قران ہے. اس کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ قربانی 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 کیا قربانی؟ قربانی تو وہ ہوتی ہے اضحیہ جو ہم حج میں نہ آئے اپنے ملک میں نہیں کرتے، وہ قربانی ہے. حج کی بکری کے لیے لازم ہے کہ حد حرم کے اندر ذبح کی جائے. اب چاہے مینا میں کرو، مکے میں کرو، مزدلفہ میں کرو، لیکن حدود حرم سے باہر نہ ہو. افضل یہ ہے کہ مینا میں. اگر مجھے قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، بھئی ایک تو وہ قربانی ہے نا جو اپنے ملک میں کرتے ہو، غریب ہو تو اس پہ واجب ہی نہیں. ایک ہے حج کی بکری دینے کی طاقت نہیں ہے.
تو اس کے لیے ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے حج سے پہلے رکھ لیں، 6 7 8 یا 5 6 7 3 4 5، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں بس۔ اور روزے ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر طاقت ہے بکری دینے کی پھر روزے کیوں رکھے؟ یہ روزے ان کے لیے ہیں جس کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے ذبح کرو۔ عورت کے بال کٹوانے کے لیے یہ جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کے بال کٹواتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، ہیئر سٹائل بنواتی ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسلام کہتے ہیں حج میں بھی عورت اتنی پور کے برابر بال کٹوائے، اور یہ جا کے لڑکوں کی طرح بیٹھ کے بال بنوا رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ انگریز کی اتباع ہے، یہ کفار کا فیشن ہے، یہ یہودیت کا فیشن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے مطلقاً حرام ہے۔ اللہ نے جس بچے کو پیدا کرنا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فرعون 70,000 بچے کو ذبح کر کے نہ روک سکا، تم گولیاں کھلا کے روک لو گے؟ بالکل حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عورت کمزور ہے، بیمار ہے، 3 4 بچے بیچاری کے پہلے ہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اگر وہ وقفہ کر لے 2 3 سال کے لیے وہ جائے۔ اگر ہم بینک میں دے دیں پیسے انشاءاللہ اللہ سب کی قربانی قبول کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ خود کرو، جیسے میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہے۔ بانڈ لینا جو ہے جائز ہے، مجھے پتہ نہیں بانڈ کیا بلا ہوتی ہے، تو میں کیا بتاؤں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال جہاں تک میں نے سنا ہے نام یہ حرام ہی ہے انشاءاللہ، ان پہ انعام نکلتے ہیں نا، یہ وہی بانڈ بلا ہے نا، یہ حرام ہے، بالکل جوا ہے۔ 1 لاکھ آدمی نے پیسے جمع کرائے، 1 کا انعام نکل آیا۔ عورت اگر اپنے بھویں کٹوا کے باریک بنانا چاہے بالکل حرام ہے، تغییر خلق اللہ ہے، اس پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سر مڈانے سے پہلے خوشبودار شیمپو لگا دیا، جلدی دھو ڈالا تو 1 2 ریال خیرات کر دو، اور آئندہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نائی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا ہے تم احرام سے فارغ ہو گئے، 2 چادریں باندھ کے ویسے جوگی بنے پھرتے ہو، اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو کہنا ہے کہ خبردار میں احرام میں ہوں، سادہ پانی لگا کے میرے سادہ صابن لگاؤ، خوشبو والی چیز مت لگاؤ۔ اگر کوئی آدمی حج بدل کر رہا ہے اور حج تمتع ہے، جو تمہیں حج کرا رہا ہے، جس نے خرچہ دیا وہ اجازت دے دے تو کر سکتے ہو، یا پیسے ہی تمہارے اپنے ہیں کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، عورت مرد میں بھی کوئی فرق ہے؟ آج تک یہ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جی عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے۔ ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد اگر امام غلطی کرے نماز میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت آواز نہیں نکال سکتی، ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ اسی لیے جب رکوع سجدے میں بھی عورت جتنا زمین پہ اور زیادہ بچ جائے گی اتنا اس کا سطر قائم ہے اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حرم میں جو عورتیں آئی ہیں وہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا پہلے آپ ایک مسئلہ مجھے بھی بتائیں گے، آپ بھی ماشاءاللہ مولوی ہے، مفتی ہے، اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ مرد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے، تو عورت کیوں نہ پڑھے؟ ہم نے گناہ کیا ہے؟
نہیں ہم تو اس کا جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا کیوں نہ پڑھے جی؟ مانا سمجھا کرو، جنازے کے لیے عورت کو گھر سے نہیں آنا چاہیے، اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں میلاد النبی مناتے ہیں، پھر کعبہ شریف بھی بناتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بدعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو بس اللہ ان کو ہدایت دے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، اگر محبت میں میلاد منانا سنت ہوتا، جائز ہوتا، حکم ہوتا، مباح ہوتا، سب سے پہلے میلاد منانے والا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین ہوتا، تم ان سے زیادہ بڑے عاشق ہو۔ اور میلاد منانا جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے، نصرانیوں کی رسم ہے، اور آج کل تو دنیا ترقی کر گئی ہے نا، اب صرف نبی کا میلاد تھوڑا مناتے ہیں، اب تو ہر بندہ اپنی بھی سالگرہ مناتا ہے، بیوی کی بھی سالگرہ، بچوں کی بھی سالگرہ، اب شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے مجھے تیری قید میں دیا تھا۔ کہ جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو اعلان عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اچھا کیا خیال ہے آپ کا، کیا مشورہ ہے؟ ایک دفعہ عربی میں، ایک دفعہ اردو میں، ایک دفعہ بنگالی میں، ایک دفعہ پشتو میں، 3 دن تو اعلان ہی ہوتا رہے نا، تو تم کیوں نہ عربی سیکھ لو؟ تمہیں کیا مشکل ہے بھائی؟ نہیں آتی ساتھ والے سے پوچھ لو، السلام علیکم، ختم ہوگی بات، یا نہ بھی آئے جو امام کی نیت، اللہ اکبر، بس۔ اگر ہم بندوق کی گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کو ماریں اور شکار درمیان میں مر جائے، حرام ہے خالص۔ تیر کا مارنا جو ہے، تیر زخمی کرتا ہے، گولی چوٹ مارتی ہے، تیر اس لیے حلال ہے۔ اگر کسی کے کپڑے پلید ہیں، خود ٹھیک ہے، بالکل طواف حرام ہے۔ جیسے طواف کے لیے بدن پاک ہونا ضروری، کپڑا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ طواف تو نماز ہے۔ اگر طواف کے بعد کوئی آدمی دعا کرنا بھول جائے، کوئی ضروری نہیں، دعا تو ایک مستحب عمل ہے، کر لیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اگر حجر اسود پہ اشارہ بھول جائے کوئی بات نہیں، اشارہ دونوں ہاتھوں سے کرے جائز، ایک ہاتھ سے کرے جائز، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر 2 رکعت واجب الطواف بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لو۔ جب عورت نے طواف یعنی شرعی عذر سے بیوی پاک ہو گئی، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لیا، تو اب شوہر اس کے ساتھ نفلی طواف میاں بیوی مل کے کر سکتے ہیں۔ بیوی راضی ہو تیرے ساتھ چلنے پہ تو کر سکتی ہے، ہاں اس کو نفرت ہو گئی، دفع ہو تو پھر تم اپنا کیا کرو، وہ اپنا کیا کریں گے۔ اللہ کے بندے، تمہاری بیوی ہے، کیوں کٹھے طواف نہ کرو؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے تمہارے عقل میں اٹکا ہوا تھا؟ بیوی کے ساتھ کٹھے رہ سکتے ہو، حج کٹھے کرو گے، میرا عرفات کا طواف کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ مولوی مفت ملا ہے، جو بابا مرضی ہے تنگ کرو۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے،
اور ان کا نام حضور نے فرمایا میرے نام پہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ ہوگا، کرشی ہوگا، اور اس کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ ما بین الرکنین، مکے مدینے مکے کے اندر حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، پھر اس کے ذریعے اللہ اسلام کو بھی غلبہ دیں گے۔ لیکن یہ جو شیعہ بھائی کہتے ہیں نا امام مہدی غار میں چھپا ہوا، یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی غار میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا مہدی ہے، لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اچھا پیدا ہے بھائی، پتہ نہیں کب ہدایت کرے گا، جب سب مر جائیں گے ہم۔ اور کہتے ہیں حسن ابن عسکری کا بیٹا، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو چھپا ہوا کہاں ہے؟ کہتے جی کہ اگر حج میں یا عمرے میں دم پڑ جائے، بس ایک بکری ذبح کرو حدود حرم میں، نہ ہو روزے رکھ لو، یا جب اللہ پیسے دے کر دے نا۔ کہتے ہیں کہ حضور کو سلام کہنا بالکل کہیں، اللہ پہنچاتے ہیں، تیرے پہنچائیں گے اللہ ان کے بھی پہنچائیں گے۔ درود پہنچایا جاتا ہے، سامنے کھڑ کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور خود سنتے ہیں۔ مسلمان زہر کھا کے مر جائے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہوا، اس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اس کو غسل دیں، جنازہ پڑھیں، باقاعدہ دفن کریں۔ صرف فقہا کہتے ہیں کہ علماء اور بڑے بڑے مقتدا جو ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو خیال ہو گیا یار میں مر گیا تو پھر اچھے لوگ میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ورنہ وہ تو مسلمان ہے، کافر تھوڑا ہو گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کا گناہ نہیں بخشتے، باقی تو ہر گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ وسواس ہوتا ہے، وسواس کا کوئی ڈر نہ کریں۔ اگر نماز میں ہم امام کے ساتھ کھڑے ہیں، دل میں پڑھتے رہیں، دل میں غور کرتے رہیں، دل سے پڑھا نہیں جاتا، پڑھا زبان سے جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، جب قرآن پڑھا جائے زبان کو حرکت بھی نہ دو۔ میں نے کم عمر میں بڑی گناہ کی ہے، توبہ کرو، یہ تیرا اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ سچی توبہ کر لو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حلق کرنے کے لیے خوشبو والا صابن نہ لگائیں۔ اگر نماز پڑھانے والے اہل بدعت ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مسجد میں پڑھا کریں۔ ہم کندھا نکالنا 3 چکروں میں ہوگا۔ احرام میں ایسا جوتا پہنے، اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی، اگر ٹخنے ہی کھلے رہیں تب بھی عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہو تو پھر آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں حج افراد کرنا چاہیں کریں، پھر احرام میں رہنا پڑے گا حج تک۔ حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے۔ 3 روزے جو ہم نے حج سے پہلے رکھے، جب چاہو 1 2 3 4 5 جب چاہو رکھ لو۔ اگر آپ نے تمتع کا عمرہ کر لیا ہے، اب مدینے جا رہے ہیں تو واپسی پہ پھر تمتع ہی رہے گا۔ عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے، کپڑا لٹکا لے، پردہ ہو جائے، چہرے کو بھی نہ لگے۔ عورت محرم کے بغیر تہجد کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، یہ نفلی عبادت ہے، محرم کے ساتھ آنا چاہیے، ورنہ تہجد کمرے میں پڑھے۔ طواف جس کے لیے کرو گے اللہ ثواب دیں گے۔ عمرہ کریں اس نیت سے اللہ میری مشکل حل کرے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حج بدل کا معنی ہے کہ جب نیت کرو دل میں خیال ہو یا اللہ یہ میرا حج فلاں کی طرف سے ہے۔
میرے رشتہ دار ہیں قادیانی ہیں، ان سے جتنا دور رہ سکتے ہو رہو، باقی رشتہ داری تو کافروں سے بھی ہوتی ہے، مشرکوں سے بھی ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا ہماری لمبی عمر کے لیے دعا کریں، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لمبی عمر کفر میں گزاریں گے تو اور گناہ بڑھ جائیں گے نا۔ ایک لڑکی ہے قادیانی مذہب میں، وہ کہتی ہے میں قادیانیوں سے شادی نہیں کروں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھ کے کسی مسلمان سے شادی کر لے۔ اگر نماز فجر کھڑی ہو جائے، آپ نماز میں مل جائیں، نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں یا سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں۔ آپ کتنے سالوں سے یہاں رہتے ہیں، بس جتنا اللہ نے نصیب کیا۔ اگر ہم نے مدینے میں 10 دن رہنا ہے، نمازیں قصر پڑھیں گے، پھر 10 دن مکے میں رہنا، پھر بھی مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ کہتے کہ پیر عبد القادر جیلانی ان کی غلطی تو کوئی نہیں، بات مریدوں کی ہو رہی ہے جو ان کی قبروں پہ شرک کرتے ہیں، اللہ والوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ وہ تو اتنے بڑے موحد تھے پیر عبد القادر جیلانی، وہ تو حنبلی المسلک تھے، یعنی جو مکے کے علماء کا مسلک ہے یہی عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے، وہ اتنا بڑا موحد تھا۔ اگر ایک عورت نے غلطی سے، لا علمی سے حیض کی حالت میں عمرے کا طواف کر لیا، فوراً طواف اعادہ کرو، طواف دوہراؤ، استغفار کرو، دم نہیں پڑے گا، ورنہ تو دم پڑ گئی۔ خانہ کعبہ کی وہی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی؟ بالکل نہیں، اس کے بعد حضور پاک کے زمانے میں تعمیر ہوئی ہے، پھر حضور کے بعد حجاج کے دور میں ہوئی، عبداللہ زبیر کے دور میں ہوئی، پھر قریش کے بعد کئی تعمیرات ہوئی۔ ایک آدمی نے سرکاری طور پر تعلقات استعمال کر کے بغیر قرآن اندازی کے اپنا نام ڈلوا لیا، کوئی نہیں، حج ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھ کے آئی ہے مکے میں، ایام حیض ہے، اب وہ یہاں سے نہ جائے جب تک کہ عمرہ نہ کرے، گروپ لیڈر کہتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کہ ہم نہیں جاتے ہیں، پاک ہوگی، عمرہ پورا کریں گے، بعد میں چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، آپ نہ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بھیج سکتی۔ گروپ لیڈر کیا ہے؟ اب کہ ہم نہیں جاتے، ہمارا عمرہ ہی نہیں ہوا، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ آپ کو بھیج دے گا، روز تو گاڑیاں چل رہی ہیں، مشکل کیا ہے؟ میں نے عربی لغت کا ایک لفظ راما پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر 4 رکعت سنت کی نیت کی عشاء سے پہلے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، آپ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائیں، بعد میں وہ 2 رکعت پوری کرنا ہے۔ اگر رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے، اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کا موقع نہ ملے، دور سے بسم اللہ اللہ اکبر، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں، بعد کے 4 چکروں میں نہیں۔ حج کے دنوں میں محرم کا معنی وہ ہے جس سے اس عورت کا نکاح حرام ہو، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، سسر ہے، جس سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ یہ تھوڑا کہہ دینے سے محرم بن جاتا ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پیا کریں، کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے بس۔ عام طواف میں نہ رمل ہے نہ اجتباء ہے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کریں، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔
لیکن اگر کر لیے ہیں تو بعد میں 2 کر کے رکعت نماز پڑھ لیں۔ حتیم کے اندر رش ہوتا ہے، خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھا کرے، نہ ملے موقع نہ صحیح، یا اس وقت آئے جب رش نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ایک سوال پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، طواف شروع ہے، طواف پورا کرو، جب نماز کھڑی ہو مل جاؤ، جب حجر اسود بھی آئے، چہرہ بھی اور رخ بھی حجر اسود کی طرف ہو، اگر احرام کے وقت غسل نہ کرے وضو کر لے جائز ہے۔ آج کل جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، ڈیجیٹل ہو یا سادہ ہو، ہر تصویر حرام ہے۔ موبائل استعمال کرنا مووی بنانے کے لیے حرام ہے۔ بغیر وضو طواف کرے بہت بڑا گناہ ہے، دوبارہ اعادہ کرے۔ اگر اشارہ بھول گیا کچھ نہیں ہوتا، صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہوتی۔ اگر متمتع یہاں مقیم ہے، تمتع کرنے والا، ایک حج کی بکری دے گا، ایک قربانی یہاں کرے مرضی، اپنے ملک میں کر دے مرضی۔ اگر جدے جائے گا، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے، اگر دوسرا پانی نہ ملے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر غلطی میں احرام میں چہرے پہ کپڑا آ گیا کچھ نہیں ہوتا ہے، صدقہ جو ہے غریب لوگوں کو دے۔ عورت اور مرد کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ عورت اپنی ٹانگیں نکال کے زیادہ زمین کے قریب ہو۔ ایک عورت مدینہ سے آئی ہے، مدینے سے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ یہ تھوڑا ہے کہ مدینے سے آگے عمرہ نہ کرے، مسجد عائشہ دے رہا، وہ تو میقات ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔